السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا
جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اور تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلیٰ واسطے لا تعداد انگن بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا پیغمبر رب عز و سما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے عزیز سامعین، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قابل قدر عزیز نوجوان ساتھیوں، لائق سب احترام میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر ساڈا موضوع سخن ہوئے گا کہ رمضان المبارک کا استقبال کس طرح کرنا ہے۔ کیونکہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور یہ امید اور یقین ہے کہ آئندہ جمعہ رمضان المبارک کے اندر ہوئے گا، یہ تو یقینی بات ہے، اور امید ہے کہ اللہ سانو یہ مہلت عطا فرمائے گا کہ اسی اس رمضان المبارک کے اندر فائدہ اٹھا سکیں۔ اس عنوان کا انتخاب اس واسطے کیتا ہے کہ جس طرح سارے عام حالات کے اندر، معاشرے کے اندر، سارے گھراں دے اندر اگر کوئی مہمان آنا ہوگے، اسی اس مہمان کی آمد تو پہلا بڑی تیاری کرنے ہیں، اہتمام کرنے ہیں، انتظام کرنے ہیں، صفائی کا انتظام، اور پھر اس مہمان کی آمد واسطے وہ استقبال کیویں کرنا ہے، وہ کھلانا کی ہے، وہ پروٹوکول کیویں ہوئے گا، وہ خدمت کیویں کرنی ہے۔ یہ ساری چیزوں کا فکر سانو چکے پہلے ہوتا ہے۔ بیائی نہیں رمضان المبارک یہ سارے کو ایک مہمان مہینہ ہے کہ جڑا اللہ رب العالمین دیا لازوال رحمتاں تے نعمتاں لے کر کے سال کے اندر صرف ایک دفعہ ساڈے تے سایہ فضل ہوتا ہے، اور جب رمضان المبارک آ جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، پھر ہر انسان اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق محنت بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے۔
تو کیوں نہ ہوئے کہ اسی ابتدا تو آغاز تو پہلے تو ہی اسی ذہنی طور پہ بھی تیار ہوئیے اور جنہ چیزوں کی ضرورت ہے رمضان المبارک واسطے انہوں کا احترام بھی کریے۔ اگر ابھی ذہنی طور پہ تیار ہوا گے اور یہ تیاری کی ہوئے گی تو یقیناً رمضان المبارک ساڈا خوب اللہ کی اطاعت فرما برداری کے اندر گزرے گا اور رمضان المبارک دیا رحمتاں سعادتاں میں سمیٹنے کا سانوں موقع ملے۔ گلے کی خرابی کے باعث انتہائی مختصر اور چند ایک باتاں تھوڑے گوش گزار کرنا۔ پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کی عظمت کی فضیلت یہ انشاءاللہ نیکسٹ تذکرہ کریں گے، لیکن اختصار کے نال صرف ایک اتنا عظیم شان مہینہ، اتنا عالی شان مہینہ، حدیث قدسی ہے صحیح البخاری کے اندر روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے واسطے ہے، ادا اجر ادا جزا بھی میں دیا گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ادا اجر و ثواب اتنا زیادہ اور ادا ثمرات اور فوائد اتنا زیادہ، اللہ رب العالمین دے فرشتے دے اندر اتنی طاقت نہیں کہ انہاں روزے داراں دے اجر و ثواب لکھ سکن۔ اللہ نے یہ انہاں تے نہیں چھڈیا بلکہ خود ہر انسان کو اودی حیثیت کے مطابق، اودی نیت کے مطابق، اودے اعمال کے مطابق اللہ کو خود ہی اجر عطا فرماتا۔ ایک کتنی بڑی عظمت ہے کہ پورے سارے اسلام کے اندر جتنی بھی نیکیاں نے ساری نیکیاں کو لکھن واسطے اگرچہ اجر اللہ نے مقرر کیتا ہے، لیکن اللہ نے ڈیوٹیاں فرشتے دیا لگائیاں نے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ان کا اجر اللہ نے فرشتے سے نہیں فرمایا، میں خود رکھا ان کا اجر دیا۔ اور پھر جڑے بندے اللہ کی رضا واسطے روزہ رکھنے والے انہوں نے اعزاز کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک انتظام فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے تے پہلی رات جو رمضان کی ہوتی ہے، یعنی جو چند طلوع ہوتا ہے، پہلے دن جب اسی تراویح پڑھنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صفرت الشیاطین ومرضت الجن، بڑے بڑے سرکش شیطان کے جن اللہ انہوں قید کر لیتا ہے تاکہ انسان واسطے نیکی کے مواقع زیادہ ہوں اور برائیوں کو بچنا مسلمان بندے واسطے آسان ہو جائے، تاکہ کسی قسم کی کمی نہ رہے، انتظام فرما دے۔ اور پھر یہ اعزاز بھی عطا فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے نے، ایک دروازے کا نام ہی باب الریان رکھ دیتا کہ وہ دروازہ ہے جن کے اندروں میرے وہ بندے گزرن گے جنہیں روزے کی حالت کے اندر۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ آؤ ذرا ان تیاری کس طرح کرنی ہے۔ سب تو پہلی بات چند ایک باتوں کا تذکرہ کرنا، انہوں نے توجہ نال نوٹ کر کے سمجھ کر کے لے جانا ہے تاکہ اسی آج تو ہی انہاں باتوں کے اوپر عمل شروع کر دیں۔ رمضان المبارک کی فضیلت کے اندر امام بہقی نے اپنی کتاب کے اندر شعب الایمان کے اندر ایک روایت نقل کی ہے جن اندر آتا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رمضان المبارک کے اندر اللہ فرض اور نفل کو فرض کے برابر کر دیتے ہیں، اتنا اجر و ثواب، اور جڑا ایک فرض پڑھتا ہے وہ 70 گنا اجر ملتا ہے۔ اور اسی عمومی طور پہ آج کل کے حالات کے اندر بھی اور رمضان المبارک کے منٹ کے بعد
ساری کیفیت اور حالت یہ ہوتی ہے اسی ان فرائض کا اور نوافل کا اہتمام نہیں کرتے. آغاز سے 8-10 دن 15 دن تو بڑی تو وہ گاؤں محنت اور مشقت اور شوق کے نال عبادت ہوتی ہے. لیکن جب آدھا رمضان گزر جاتا ہے پھر بازار کے اندر پھر شاپنگ کے اندر پھر دیگر معاملات کے اندر اور پھر سستیاں اور پھر انتظار کے رمضان کدو ختم ہوئے گا, عید کدو آئے گی اور سانو رستہ کدو ملن گیا. میرے بھائیوں یہ اہتمام آج تو ہی شروع کرنا ہے کہ نماز باجماعت ادا کرنا, کیونکہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا اگر کلا بندہ نماز پڑھے گا تو ایک نماز کا اجر ملے گا. جماعت کے نال نماز پڑھے گا 27 نمازوں کا اجر. اور یہ اگر عادت میں ڈالی جائے تو رمضان المبارک کے اندر اگر باجماعت نماز ادا کرے گا تو 27 نمازوں کا اجر 70 گنا اگر بڑھا دیتا جائے تو اندازہ فرمائیں کہ پھر کتنا اجر ہوئے. نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث تراوی نے صحیح مسلم کے اندر روایت ہے, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صلاۃ الرجل فی الجماعۃ تزید علی صلاته وحدہ 27 درجہ, کہ ایک بندہ جماعت میں نماز پڑھتا ہے تو 27 نمازوں کا اجر ہے, اور ایک بندہ کلا ہی پڑھتا ہے تو کلی نماز کا اجر. اور پھر یہ ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں, جامع ترمذی کے اندر یہ روایت ہے, سنن ترمذی کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ من صلی للہ جڑا یوم 40 یوما, جڑا بندہ اللہ کی رضا واسطے 40 دن تک نماز پڑھتا فی التکبیرۃ الاولی فی الجماعت یدرک التکبیرۃ الاولی, جماعت کے نال تکبیرہ اولا کے نال جڑا بندہ 40 دن نماز پڑھتا ہے, اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کتب لہ براءۃ, او دے واسطے 2 اعزاز نے, 2 عظیم برات اللہ رب العالمین, 2 کماں تو اللہ ہمیشہ واسطے کو آزاد فرما دے. 2 کام نے کہ اللہ ہمیشہ واسطے آزاد کر دے, اور 2 کام کیڑے نے فرمایا براءۃ من النار و براءۃ من النفاق, اللہ اس بندے کو جہنم دی اگ تو آزاد کر دے. اپنی زندگی دے 40 دن جڑا تکبیر اولا دے نال, یعنی جڑے ایمان جو مصلی تے ہوتا ہے نماز شروع کرنے واسطے تکبیر کی جاتی ہے, پہلی تکبیر جب اللہ اوپر کہتا ہے اس تکبیر نال جڑا بندہ مل جاتا ہے نا, فرمایا 40 دن تک صرف زندگی دے 40 دن فرمایا کتب لہ براءۃ, اللہ ہمیشہ واسطے جہنم کو آزاد. اور نفاق کو بھی آزاد کے لیے دل کے اندر نفاق نہیں ہو سکتا, وہ بندہ منافق ہو ہی نہیں سکتا کہ جیڑا بندہ 40 دن تک جماعت میں نماز ادا کرتا ہے. تو میرے بھائیوں رمضان المبارک کے بعد چند دن باقی, اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے, اور بعد اندر 5-4 دن جنہیں باقی بچت آج تو اگر ایسی عہد کر رہی ہے کہ 40 دن پورے کرنے کو مشکل نہیں ہے, لیکن اعزاز کتنا بڑا ہے. اور سارے سلف صالحین کا یہ اعزاز سی کہ انہوں نے اتنا باتوں میں عمل کر کے دکھایا. امام ابن ربیع رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میری زندگی دے 40 سال معمولی بات نہیں, میں نے 40 سال ایسے گزرے کہ کبھی بھی مؤذن نے اذان نہیں دی تھی کہ میں مسجد کے اندر ہوں, یعنی اذان تو پہلے مسجد کے اندر ہے. 40 سال 2 موقع میں, ایک موقع میں سفر سے اور ایک موقع میں بیمار سے, 2 موقع کو علاوہ 40 سال اذان تو پہلا ہر نماز اذان تو پہلا مسجد کے اندر.
میرے بھائیو ساری کیفیت کی ہے، ذرا اپنے حالات پہ غور کرو۔ اسی ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو 2 منٹ ہے جماعت چلنے جب جماعت کا ٹائم پورا ہو جائے پھر گھروں نکل رہے ہیں، مسجد اندر ہوں گے تک 1 رکعت گزر چکی ہوتی یا 2 رکعتیں گزر گئی، بسا اوقات ساری نماز گزر گئی۔ یہ دونوں اندر جو بندہ انتظار کر رہے جیسے ٹائم ہے، مسلمان بندے کا کام ہے کہ کان کے اندر آواز آئی حی علی الصلاۃ، فوراً سارے کام چھوڑے اور مسجد کے اندر آ جائے۔ یہ مسلمان میں ایک فرض ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب آواز دیتی ہے، اذان دی، اللہ کی طرف بلاوا آیا، فوراً سارے کام چھوڑ کے اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کے دربار میں حاضری دے اور اپنے آپ کو خوش نصیبہ میں شامل فرمائے کہ جنہوں نے واسطے اللہ رب العالمین نے جہنم آزادی نے سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ اس واسطے پہلی بات ہے کہ باجماعت نماز کا اہتمام کرنا اور آج کو شروع کرنا ہے اور ہر بندہ یہ عزم مسلم کرے کہ 40 دن کم از کم تکبیر اولیٰ جلال باجماعت نماز ادا کرنی۔ اور دوسری بات کہ سب چاہیے کسی عادت بنائیے اللہ کو دعا کرو، کیونکہ رمضان المبارک بھی آ رہا ہے اور رمضان کا اور دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب رمضان المبارک کے مسائل بیان فرمائے، درمیان میں اندر اللہ نے دعا کا تذکرہ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں میرے بندے کو دس دیو کہ جدو بھی میرے کو منگر گئے نا میرے بارے سوال جڑے کر دے کہتے جدو بھی میرے کو منگر گئے فإني قریب، میں قریب صرف قریب ہی نہیں، اجیب دعوت اللہ اذا دعان، جدو بھی کوئی دعا کرنے والا میرے کو دعا کرتا ہے میں دعا کو قبول کروں۔ اور ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ان کی اہمیت کا اندازہ لگوان واسطے، ان کی اہمیت کو واضح کرنے واسطے آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا اصل عبادت۔ ایک روایت ادھر دعا بخل عبادہ، دعا عبادت کا مرض ہے۔ اگر اسی دعا چھڑ دیں گے، اللہ کو منگنا چھڑ دیں گے، اللہ ناراض ہو جائے۔ خالق کے مخلوق کے اندر ہی فرق ہے کہ جب اللہ کو منگنا چھڑ دیں گے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو مخلوق کو جب منگنا شروع کر دیے مخلوق ناراض ہو جاتے ہیں۔ جتنا مرضی تعلق ہو گئے، جب پتا لوگوں کو منگنا شروع کر دے تو لوگ وہ جی چران لگ پہ دے، نفرت کرنے لگ پہ دے، انہوں پسند نہیں کرتے کیونکہ منگل والا ہے اور ذہن اندر ہر وقت خیال آئے گا کہ میرے کو کچھ سوال نہ کرتا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ذات ہے، اللہ فرمانے لگا اگر میرا بندہ میرے کو منگتا نہیں تو میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ اس واسطے دعاؤں کا اہتمام کرو، اجتماعی دعا کو علاوہ انفرادی دعا نماز کے بعد عام حالات کے اندر تو فائدہ کی ہوئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ جب اجر و ثواب دے گا نا تو دعاواں کرنے والے جب انہوں کا ثواب ملے گا، دعاواں کا بدلہ ملے گا۔ یہ وہ دعاواں جو دنیا کے اندر ساری قبول نہیں ہوئی ہیں، انہوں دعاواں کا جو اللہ قیامت والے دن صلہ دے گا کہ ہر بندہ ایک خواہش کرے گا اے کاش میری دنیا سے کوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور میں ہر وقت اللہ کو مانگنا ہی رہتا، اللہ کو دعا ہی کرتا رہتا۔ یہ عظمت ہے اس انسان نے جو اللہ کو دعا کرتا ہے۔ اس واسطے عادت بناؤ کہ ہر نماز کے بعد یا عام حالات کے اندر انفرادی طور سے کلے بیٹھ کے اپنے رب نال گلا کرو، اپنے گناہوں کی معافی بھی منگو، اپنی ضرورت بھی اللہ کو مانگو۔ اللہ دنیا سے بھی دے گا اور آخرت اندر بھی راجر عطا فرمائے گا۔ اور تیسری اور اہم بات اپنے اخلاق اور کردار کی اصلاح ہے۔ اگر سارا اخلاق درست نہیں ہوئے گا، کردار درست نہیں ہوئے گا، سارے معاملات درست نہیں ہوں گے تو پھر رمضان کے روزے کا بھی انسان کو فائدہ نہیں ہوئے گا۔ جس بندے کا اخلاق کی درست نہیں، ایک دوسرے میں ناراضگیاں نے، دلوں کے اندر نفرتاں اور کجورتاں نے،
اور غیبت، جھوٹ، دھکا، فساد، یہ ساری عادتیں انسان نے جب وجود ہو گیا تو روزہ رکھنے کا بھی انسان کو پھر فائدہ کوئی نہیں، پھر جماعت کے نال نماز پڑھنے کا بھی فائدہ کوئی نہیں۔ ان ساری چیزوں کی بنیاد ہے کہ اسے اپنا اخلاق اور اپنا کردار جو ہے درست کرے۔ اگر سارا اخلاق ہی درست نہیں ہوئے گا، نبی پاک علیہ السلام کے دور کے اندر ایک عورت فوت ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سامنے جو تذکرہ آیا نا، صحابہ نے دسیا کہ حضور یہ عورت بڑی نمازی، بڑی نیک، صدقہ خیرات کرنے والی، بڑی نیکیاں کرنے والی، لیکن اپنے ہمسایوں کو تنگ کرتی سی، ادا اخلاق درست نہیں سی، زبان اچھی نہیں سی۔ آقا علیہ السلام فرمانے نے واجبات کے لیے جہنم واجب ہو گئی، وہ یہ نمازیں بھی ضائع ہو گئے، روزے بھی ضائع ہو گئے، سارا کچھ ضائع۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کہ آپ دو دن کا روزہ رکھتے سن، سانوں بھی چاہیے کہ کسی نے اہتمام کریے رمضان المبارک کی تیاری کا، یہ بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے، انشاءاللہ کے رات تذکرہ کرنے ہیں۔ آقا فرمانا ہے کہ دو دنوں کے اندر اللہ کے سامنے انسان کے اعمال پیش کیتے جاتے ہیں، سوموار والے دن بھی اور جمعرات والے دن بھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں روزے کی حالت کے اندر ہوا تاکہ جو اللہ کے سامنے اعمال پیش ہو، میرے عمل پیش ہوتے ہیں، پیش ہونے کی اللہ میرا ہے بندہ روزے دے دے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو بندے کے عمل پیش ہوتے ہیں نا، ان عملہ کے اندر روزہ بھی ہے۔ حالانکہ روزے کا میں شروع سے تذکرہ کیا کتنا بڑا اجر و ثواب کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ فائل کو علیحدہ کر دیو، یہ رجسٹر کو علیحدہ کر دیو، یہ اجر و ثواب میں خود ہی لکھا گا، تو ہمیں طاقت ہی نہیں ہے اجر و ثواب لکھا۔ جب پتہ پیش ہوتا ہے کہ یا اللہ بندہ روزے دار بھی ہے، سارے اعمال پیش ہوتے ہیں، لیکن نال یہ بھی کہ یا اللہ روزے دار بھی ہے، نمازی بھی ہے، صدقہ کرنے والا بھی ہے، زکوٰۃ دینے والا بھی ہے، سارا کو ہے، لیکن اخلاق درست نہیں، اپنے بھائی نے ناراض ہے، کسی نے غیبت کرتا ہے، کسی نے تان و تشنیع کیتا ہے، کسی نے عزت کو اچھالیا ہے۔ جب یہ ساری باتیں پیش ہوتی ہیں تو اللہ فرماتا ہے یہ معاملے کو ٹھپ دو اور یہ موقع دو، اجے یہ موقع دو، دوبارہ جو عمل پیش ہوتے ہیں پھر دیکھا جاتا ہے کہ انہیں اپنے عمل کی اصلاح کی ہے کہ نہیں کی۔ اگر نہیں اصلاح کی اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ جسے سے واپس کر دو اور انہیں بتا دو کہ تیرے نہ روزے قبول، نہ نمازیں قبول، نہ تیری اور کوئی صدقہ خیرات قبول ہے، کیونکہ تیرے اپنے ذاتی اعمال درست نہیں، تیرا اخلاق درست نہیں، تیرے معاملات درست نہیں۔ اس واسطے اگر اسے چاہتے ہیں کہ رمضان مبارک کو کما حق کو فائدہ اٹھائیے تو پھر جھوٹ بھی چھڑنا پڑے گا، پھر سانو بددیانتی کو بھی پرہیز کرنا پڑے گا، پھر سانو ہر قسم کے دھوکے اور فراڈ کو بھی پرہیز کرنا پڑے گا، کسی کی غیبت، چغلی اور عزت کو اچھالنے کو بھی پرہیز کرنا پڑے گا، سامنے میں ساری باتوں کو پرہیز کرنا پڑے گا۔ صحیح البخاری میں روایت ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جڑا بندہ قول الزور، جھوٹ بات، کسی کو تکلیف دینے والی، کسی کے تان و تشنیع کرنا اور کسی کی غیبت کرنا، کسی کی عزت کو اچھالنا، کسی کے تہمت لگانا، فرمایا جڑا بندہ انہاں باتوں کو چھڑدا نہیں، بڑیاں باتوں نہیں چھڑدا، برے کاموں تے عمل کرنا نہیں چھڑدا، فلیس للہ حاجۃ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ بھوکا پیاسا رہے، اللہ کی ضرورت ہے۔ روزہ کا نام نہیں کہ کھانے پینے کا شیڈول تبدیل کر لیا، صبح ناشتہ آنا کر لیا، دوپہر میں کھانا چھوڑ دیتا، رات کا کھانا ہے اپنی روٹین کے مطابق کر رہے گا، نہ روزہ نہیں۔ روزہ ہے اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے واسطے پابند بنانا، اور ایک قدر ہوئے گا جو سب عادت ہوئے۔ اس واسطے رمضان مبارک اور تو پہلا سب چارن ہے کہ اپنی اصلاح کر لئیے اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار میں اس طرح درست فرمائیے، اپنے معاملات میں اس طرح درست فرمائیے۔ اگر ساتھی کسی نے ناراضگی ہے، کسی بھائی نے ناراضگی، کسی رشتہ دار نے ناراضگی ہے، کسی نمازی نے ناراضگی ہے، کسی رشتہ دار نے ناراضگی ہے، اللہ کی رضا واسطے اور دعا بھی کریے
اور وہ اپنا معاملہ درست کریں. اگر سارا معاملہ درست ہوئے گا سارے معاملات درست ہو جائیں گے, ناراضگیاں ختم ہو جائیں گی, پھر یقیناً اللہ سارے روزیاں کا اجر بھی عطا فرمائیں گے اور ان سعادت کو پیرامر ہوں گے اللہ توفیق بھی عطا فرمائیں. تو سامعین محترم باتیں تو مزید بہت زیادہ میں لیکن کلوز کرتے ہیں آخری ایک باتیں کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہنا چونکہ وقت پورا ہو گیا. اخلاق اور کردار کے علاوہ عمومی طور پہ رمضان المبارک کے اندر ساری سارے کی خواہش ہوتی ہے, ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ تو زیادہ مال اللہ کی راہ خرچ کرے اور افطار پارٹیاں بھی کرتا ہے اور دیگر معاملات بھی کرتا ہے. اللہ یقیناً ہر انسان کا رزق بھی بڑھا دیتا ہے, ادھر ہی کوئی شک نہیں, لیکن ان افطار پارٹیاں کو بڑھ کے جو عمل ہے وہ عمل یہ ہے کہ اسی اپنے رشتہ دار, اپنے ہمسائے اور اپنے قریبی دوست و احباب انہوں کا بھی خیال کریے. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جڑے سفید پوش نے, کسی کے سامنے ہاتھ کرنے والے نہیں, کسی کے سامنے تڑی کرنے والے نہیں, کسی کو سوال کرنے والے نہیں, لیکن پریشان میں بہت زیادہ. کتنے ایسے میں بھی جانتے کئی لوگ اور یقیناً ہر بندہ کسی نہ کسی بندے کو ضرور جانتا ہوئے گا. اور کچھ بندے ہوتے ہیں جڑے عادت تو مجبور نے نا, انہیں میرے کو بھی مانگ لینا, انہیں وہ بھی مانگ لینا, انہیں وہ بھی مانگ لینا, انہیں سارے لوگوں کو مانگ لینا. انہوں کا نہیں میں بات کر رہا, میں انہوں کی بات کر رہا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتے. قرآن نے انہوں کا تذکرہ کیتا ہے کہ لا یسالون الناس الحافا, لوگوں کو مانگنا ہی نہیں, سوال نہیں کرتے لیکن پریشان ہوتے ہیں. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کو تلاش کر کے ان واسطے کلام کرو جنہیں اپنے گھر رمضان مبارک کے پورے مہینے کا راشن میں ہوگا, اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی طاقت کے مطابق. کوئی ایک کرتا, کوئی دو کراتا, کوئی سسا کراتا, جتنی کے لیے کوئی طاقت ہے انہوں کا انتظام کرو. اگر زیادہ انتظام نہیں ہو سکتا نا تو ایک طریقہ ہر بندہ ہوتے اہتمام بھی کر سکتا اور انتظام بھی کر سکتا. انہوں طریقہ کی ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اذا طبخت من مرغتا, جب ہانڈی پکاؤ نا فاکثروا ماءھا, پھر وہ پانی بڑھا دیا کرو, شورا بڑھا دیا کرو. تو بتا کے کرنا کی ہے, فرمایا کہ بتا حضر جاری کا اپنے ہمسائے کو پیانی سالہ میں کولی رات کے اندر پا کر کے اس طرح سالہ میں شوربا انہوں نے جو کم از کم وہ بھی کچھ نہ کچھ دکھا رہے. کتنے لوگ نے جو پریشان ہوتے ہیں, کھان میں کچھ نہیں, ایک ایک دو ٹائم, اور کئیوں میں دیکھے کہ اتنے پریشان ہیں کہ میں ایک بندے میں جاننا, ایک آر میں دین ہے میں جاننا اور پتہ بھی دوں کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک مہینہ ہو گیا میں نے کہ کدی مرچہ نہ روٹی کھا رہے, کدی اچار نہ روٹی کھا رہے, یعنی اتنی طاقت بھی نہیں کہ گھر کے اندر کوئی سادہ نہیں پکا رہا آج کے دور کے اندر بھی. اور ویسے بھی جو حالات نے سارے کے سامنے سب کو پتہ مشکلات کتنی ہے زیادہ, اس واسطے ایسے لوگوں کو تلاش کر کے, محنت کر کے, کوشش کر کے انہاں جڑے حقدار لوگ نے انہاں تک انہاں کا حق پہنچاؤ تاکہ وہ بھی رمضان المبارک کی اس آقا کے اندر روزہ رکھیں گے, وہ بھی روزہ رکھیں گے تو ہمیں بھی اجر ملے گا, روزہ انہوں کا ہوئے گا, ثواب تو ہمیں ملے گا. تو ہمیں پتہ نہیں اپنے روزے کا اجر ملنا کہ نہیں ملنا, لیکن جڑا کسی نے روزہ رکھوا دیتا ہے یا کسی کا روزہ افطار کروا دیتا ہے, اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ غیر ان ینقص من اجرہ شیئا, کہ جڑا بندہ کسی روزے دار کی افطاری کرواتا ہے نا, روزہ کھلوا دیتا ہے, اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ انہوں اتنا ہی ثواب ملنا جنہ روزے دار کو ملنا, انہیں ثواب کے اندر کمی نہیں. تم دسو اپنا میں روزہ رکھے, میں اپنی بات کرنا, اگر میں روزہ رکھے میرے کو غلطی ہو گئی, جھوٹ بولیا گیا, میرے کو غلطی ہوئی میں غیبت کر لی, میرے کو غلطی ہوئی میں نظر کا زنا کر لیا, میرے کو غلطی ہوئی میں کنا کا جرم کر لیا, میرے کو غلطی ہوئی کسی کے ہاتھ میں جرم کر لیا, میرا روزہ اپنا تو ضائع ہو گیا. لیکن اگر میں اللہ کی رضا واسطے کسی کا روزہ کھلوایا تو وہ ثواب ضرور ملے گا. میرا اگر روزہ ضائع تو وہ ضائع نہیں, وہ ضائع بھی ہے لیکن تو ہمیں اجر پورا ملے گا. اس واسطے اس بات کا خصوصی طور پر اہتمام کرو, اور اہتمام کرنے واسطے بھی ضروری ہے کہ
کہ وہ بندے تلاش کرے جڑا روزہ رکھنے والے ہیں. کئی بندے کی عادت ہوتی ہے کہ منگتے رہتے ہیں روزے واسطے سارا کچھ لیکن روزے رکھتے نہیں. اس واسطے انہوں نے انتظام بعد ضرورت تو زیادہ ہے وافر ہے تو انہوں نے مجھے کوئی اصلہ ہے لیکن روزے دار جنہیں روزہ رکھنا ہے انہوں واسطے زیادہ ضروری ہے کہ اہتمام کیتا جائے. اور انہوں نے ضروری اگر علماء کرام نیک لوگ نمازی اور قرآن نام عالم کرام اگر کوئی ایسی نظر دے ہوتے ہو تو انہوں نے زیادہ اہمیت حامل ہے کہ انہیں روزہ بھی رکھنا ہے انہوں بھی اجر و ثواب نماز پڑھنی ہے درس دینا ہے نماز پڑھانی ہے انہیں سارے جو ثواب برابر کا شریک ہوتا ہے. اس واسطے میں ساری چیزوں کا اہتمام کرو. اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ اللہ منو تو ہمیں جو کچھ سنے سنایا کہ جب مطابق اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. آج انشاءاللہ عزیز مرکزی جامع مسجد اہل حدیث کے اسی مسجد کے اندر ایک عظیم الشان تربیتی کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے. پسند اشتہار بھی لگا جس اندر خطاب فرمان واسطے عالم باعمل ولی کامل شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ محمد عباس انجم صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ خطاب فرمان کے یہ پروگرام اثر دی نماز تو ہے کہ مغرب تک رہے گا انشاءاللہ. یہ تربیتی کنونشن ہے یہ بڑا اہم سلسلہ ہے بڑے اہم معاملات ہیں جنہوں نے انشاءاللہ تربیتی کے حوالے میں نشست ہوئے گی. تمام دوست احباب وقت نکال کے کوشش کر کے تشریف لے آؤ. مغرب تو لے کے عشاء تک اللہ کی رضا واسطے وقف کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ تربیت اس تربیتی پروگرام کے اندر کثرت نال علماء کرام انشاءاللہ تشریف لے آ رہے ہیں اور ان علماء کرام کی خدمت واسطے اور مقررین کی خدمت واسطے بھی کھانے کا اہتمام اور باقی دیگر چیزوں کی ضرورت ہے جہاں ایسٹیمیٹڈ خرچہ تقریباً 20,000 کے قریب ہے اور 12,000 الحمدللہ سب اس بند کے اندر مل چکے ہیں. اللہ کی توفیق نال باقی مزید 8,000 کی ضرورت ہے. ساتھیوں نے درخواست ہے کہ وہ بھی کوشش کر کے نماز تو بعد ادا فرماؤ تاکہ یہ خرچہ مسجد میں بھی علیحدہ استعمال ہو جائے. اللہ میرا تو قبول فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقائدنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا ومهدينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.
اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر